السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ ہم آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت منبر نور پر نادش ملت، پیر طریقت، رہبر شریعت، شہنشاہ فکر و تدبر، اولاد ختم الرسول، حضرت علامہ سید ارشد صاحب اظہر علی صاحب قبلہ، جو جودھپور کی سرزمین سے ہمارے مابین تشریف لائے۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اگر کسی محفل میں عالم باعمل آ جاتا ہے تو محفل کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی محفل کے اندر آل رسول تشریف لے آئے تو وہ محفل صرف کامیاب نہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہماری اس مبارک محفل کے اندر سید صاحب قبلہ تشریف لائے، ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہے۔ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے، چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر میں لے کر کے آیا ہوں۔ رب کریم مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص میں گزارش کروں گا ہمارے ان بھائیوں سے جو کافی دیر سے اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں یا ادھر ادھر کھڑے ہو کر کے اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ دوستو، ہم نے یہ اللہ رسول کے ذکر کی محفل سجائی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم با ادب ہو کر کے اس محفل میں بیٹھیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان کہتا ہے، ہمارا وجدان کہتا ہے کہ ہمیں یہاں پر بیٹھے بیٹھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، آمینہ کا لال ضرور دیکھ رہا ہے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، بغداد کا تاجدار پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے یہ اس بغداد کے تاجدار کی محفل سجائی ہے کہ اگر ان کا کوئی غلام، ان کا ماننے والا، ان کا چاہنے والا، اگر ان کی بارگاہوں میں سچا خراج پیش کرتا ہے اور سچی عقیدتوں کے ساتھ، سچی محبتوں کے ساتھ ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرتا ہے تو خدارہ اس کی سجائی ہوئی محفل کے اندر کوئی دنیا والا آئے یا نہ آئے، آمینہ کا لال ضرور تشریف لاتا ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک منٹ کے لیے بغداد معلیٰ کی سرزمین پر لے کر کے چلوں کہ جس وقت میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہری وصال ہو چکا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مریدہ تھی، اس مریدہ کے کان میں یہ آواز پہنچی کہ آج حاکم بغداد کے محل میں
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائی گئی ہے۔ جب یہ آواز میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مریدہ نے سنی، اپنی ایک بیٹی سے کہتی ہے بیٹی جلدی سے تیار ہو جا، ہمیں حاکم بغداد کے محل میں چلنا ہے۔ اس لیے کہ آواز میرے کانوں میں پہنچی ہے کہ آج حاکم بغداد کے محل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائی جا رہی ہے۔ بیٹی بھی تیار ہو گئی، اس کی ماں بھی تیار ہو گئی، بیٹی کو ساتھ لے کر کے جب ماں حاکم بغداد کے محل پر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ دروازے کے اوپر ایک خادم کھڑا ہے، ایک نوکر کھڑا ہے، گیٹ کیپر کھڑا ہے۔ جب وہ خاتون محل میں جانے لگی تو اس نوکر نے کہا، اس خادم نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ اس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مریدہ نے کہا تمہیں پتا نہیں کہ آج حاکم بغداد کے محل میں میرے نبی کے میلاد کی محفل سجائی جا رہی ہے، میں اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس گیٹ کیپر نے کہا تم جا تو رہی ہو لیکن تم بتاؤ تو صحیح، کیا تمہارے پاس میں کوئی دعوت نامہ ہے؟ کیا تمہارے پاس میں کوئی ثبوت ہے؟ کیا تمہارے پاس میں کوئی کارڈ ہے؟ اس محل کے اندر بغیر کارڈ کے اور بغیر دعوت نامے کے کوئی جا نہیں سکتا۔ اس خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پلٹ کر کے کہا میرے پاس دعوت نامہ تو نہیں لیکن میرے سینے میں مصطفیٰ پیارے کا عشق ہے، آمینہ کے لال کی محبتیں ہیں اور ان کی بارگاہوں میں دعوت نامے نہیں دیکھے جاتے، دل کی محبتیں دیکھی جاتی ہیں، دل کی الفتیں دیکھی جاتی ہیں۔ خیر گیٹ کیپر نے کہہ دیا میں تو کچھ نہیں جانتا، تمہارے پاس نہ دعوت نامہ ہے نہ کوئی کارڈ ہے، اب تمہیں اس محل میں داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ ماں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، بیٹی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ماں نے کہا بیٹی فکر مت کر، آمینہ کے لال کا لطف و کرم صرف بادشاہ کے محل تک محدود نہیں، چل ہم گھر پر چلتے ہیں اور گھر پر بیٹھے بیٹھے مصطفیٰ کا میلاد منایا کرتے ہیں۔ بیٹی نے کہا ماں تجھے پتا نہیں کہ میلاد کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہم غریب لوگ ہیں، کیسے مدینے والے کا میلاد منائیں گے؟ تو ماں نے کہا بیٹی وہ اور سبھائیں ہیں جن پر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، مصطفیٰ کے میلاد کے لیے پیسوں کی نہیں دل کی محبتوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ خیر ماں اپنی بیٹی کو لے کر کے اپنے گھر پر چلی جاتی ہے۔ جب ماں بیٹی گھر پر پہنچی، ماں نے کہا بیٹی پریشان نہ ہو، میں نبی کا میلاد پڑھوں گی، تو نبی کا میلاد سننا۔ آج ہم نے جو حضور علیہ السلام کے شہزادے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا ہے، ہمارا ایمان ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے بغداد کا تاجدار ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹی تو نبی کا میلاد سننا، میں نبی کا میلاد بیان کروں گی۔ خیر ماں بیٹی دونوں گھر پر پہنچے اور پوری رات ماں میرے آقا کا میلاد بیان کر رہی تھی اور بیٹی سن رہی تھی۔ اپنی بیٹی سے ماں کہتی ہے بیٹی نبی کا میلاد یہ ہے، اس شان سے آمینہ کا لال آیا، ان کا بچپنا ایسا تھا، ان کی جوانی ایسی تھی، ان کا چلنا ایسا تھا، ان کا کھانا پینا ایسا تھا، ان کا سونا جاگنا ایسا تھا، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنا ایسا تھا۔ نبی کا میلاد وہ خاتون اپنی بیٹی کے سامنے بیان کرتی ہے۔ دوستو اگر کبھی کبھار ہم اپنے گھر میں جشن عید میلاد النبی کی محفل سجائیں اور 4-5 لوگ آئیں تو پریشان نہ ہویا کرو کہ یار ہم نے تو اعلان بھی کروایا، لوگوں کو دعوت نامے بھی بھجوائے، پھر بھی پبلک آنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وہ محفلیں ہیں جن میں لوگ آتے نہیں ہیں، یہاں تو بلوایا جاتا ہے اور جب بلوا لیا جاتا ہے تو پھر خالی ہاتھ نہیں جھولیاں بھر کے پلٹا جاتا ہے۔ مقدر والے ان محفلوں کے اندر شرکت کیا کرتے ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ عبد القادر کا نام بھی لے لے۔ میرے غوث نے فرمایا جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا ہے۔ تو یہ وہ محفلیں ہیں جن میں کوئی آتا نہیں بلوایا جاتا ہے۔ تو 4-5 لوگ کبھی آئے تو پریشان نہ ہویا کرو، یا 4-5 تو بیٹھے وہاں پر تو ماں بیٹی اکیلے۔
ان محفلوں کے لیے تعداد کی نہیں، دل میں محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پوری رات میرے آقا کا میلاد بیان کرتی رہی، پوری رات۔ نماز فجر کا ٹائم ہونے والا تھا، اس سے پہلے سحری کا وقت آیا۔ ماں نے کہا بیٹی محفل پوری ہو گئی، چل کھڑی ہو جا، صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ ماں بیٹی نے کھڑے ہو کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی جب پانی لے کر گیا مجھے تازہ وضو بنانا ہے، اور وضو بنانے کے بعد آج مجھے نبی کے میلاد کے حوالے سے اور رب کی رضا کے لیے، مصطفیٰ پیارے کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے امی جان آپ تیاریاں کرو، میں آپ کے لیے پانی لے کر کے آتی ہوں۔ جب بیٹی پانی لینے کے لیے اپنے مکان کا دروازہ کھولتی ہے تاکہ باہر جا کر کے پانی لے کر کے آؤں، جیسے ہی دروازہ کھولا تو بیٹی نے چیخ ماری۔ ماں نے کہا بیٹی ہوا کیا وجہ ہے کہ تم نے چیخ ماری ہے؟ بیٹی نے کہا ماں ذرا آ کر کے دیکھو تو صحیح، ہمارے دروازے کے اوپر ایک نورانی چہرے والا اور سفید بالوں والا بزرگ تشریف لایا ہے۔ جب ماں نے جا کر کے دیکھا تو ماں نے بھی چیخ بلند کی۔ ماں کہتی ہے ہمارے دروازے پر پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا سکرنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم تشریف لائے ہیں، اور صرف آئے ہی نہیں ہمارے دروازے کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں۔ اس خاتون نے کہا سرکار غوث اعظم آپ کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا اعلیٰ، رب نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا، آپ ہمارے دروازے کی دہلیز کو چومتے ہو۔ غوث اعظم نے فرمایا ارے تیرے دروازے کی دہلیز نہیں، تجھے پتہ نہیں، تو نے پوری رات مصطفیٰ کا میلاد پڑھا، آمینہ کا لال خود تشریف لایا تھا، اور ابھی مصطفیٰ واپس تشریف لے کر کے گئے ہیں، تیرے دروازے کی چوکھٹ کو نہیں میں قدم مصطفیٰ کے نشان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ محفلیں ہیں کوئی دل سے سجائے تو آمینہ کا لال خود کرم فرمایا کرتا ہے۔ ہم معمولی محفل میں نہیں بیٹھے، الحمدللہ ہم مدینے والے کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ بڑی مبارک بات کے لائق ہے ہمارے وہ بھائی جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا۔ ذمہ داری بنتی ہے ہماری قوم کے بالخصوص جوانوں کی، ایسا نہیں یار ابھی تو خاص مقرر نہیں آئے، ہم اس وقت چلیں گے جب مقرر خصوصی آ جائیں گے یا خاص شاعر آ جائیں گے، ابھی جا کر کے کیا کریں گے؟ اور اللہ اکبر، چائے پر چائے پی جائے، سگریٹوں پر سگریٹیں پھونکی جائے، بیڑیوں پر بیڑیاں پھونکی جائے، نکڑوں پر بیٹھ کر کے مستیاں کی جائے۔ تو کہاں آیا ہے دوست؟ تو کسی میلے میں نہیں، مدینے والے کے میلاد کی محفل میں تشریف لایا ہے۔ تیری ذمہ داری بنتی ہے کہ ابتدا سے لے کر کے انتہا تک اس محفل میں شرکت کر۔ میرا ایمان کہتا ہے اگر تو نے ابتدا سے لے کر انتہا تک اس محفل میں شرکت کی، جب اپنے گھر کو جائے گا تو خالی ہاتھ نہیں جائے گا، اپنے دامن مراد کو بھر کر کے جائے گا۔ خیر اب آؤ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جاؤں گا۔ اس پورے مہینے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے غوث اعظم کی گارگی بنائی، خود بھی کھایا اور غوث اعظم کے غلاموں کو بھی کھلایا، اور اپنے علماء کی زبانی ہم نے غوث اعظم کی شان بھی سنی، ان کی کرامتیں بھی سنی، ان کے مقام و مرتبے کو بھی سماعت کیا۔ لیکن دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کو سنا جائے وہیں پر پیغام غوث اعظم پر بھی عمل کیا جائے۔ مشن غوث اعظم کو سمجھ کر، پیغام غوث اعظم کو سمجھ کر پھر اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ یار جو محفلوں میں بیٹھ کر غوث اعظم کی غلامی کا نعرہ لگاتا ہے، جو محفلوں میں بیٹھ کر غوث اعظم کے نام پر جان دینے کی بات کرتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اذان فجر کے وقت بستروں پر نظر آتا ہے، نماز ظہر کے وقت اللہ اکبر کاروبار میں لگا رہتا ہے، نماز عصر کے وقت کھیل کود کے میدان میں نظر آتا ہے، اور نماز مغرب و عشاء کے وقت ٹی وی کی اسکرین کے سامنے نظر آتا ہے۔ جو غوث اعظم کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ اکبر حالات یہ ہے وہ نبی کی سنتوں سے دور نظر آئے، مسجدوں سے دور نظر آئے، اللہ کے احکام
کام و فرامین سے دور نظر آئے، اللہ والوں کی بارگاہوں سے دور نظر آئے، جو غوث اعظم کی غلامی کا دعویٰ کرے، اللہ اکبر، اس کا حال یہ ہے ماں باپ کو وہ ستائے، چھوٹوں پر ظلم وہ کرے، بڑوں کی نافرمانی وہ کرے، غریبوں پر اتیاچار وہ کرے، یتیموں کو وہ ستائے۔ غوث اعظم کا غلام وہ نہیں ہوتا جو گیارہویں تو خوب کرتا ہے اور پھر پیغام غوث اعظم سے دور رہا کرتا ہے۔ سچا غوث اعظم کا غلام وہ ہوتا ہے جو غوث کی غلامی کا دعویٰ بھی کرے اور مشن غوث اعظم پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہوا بھی نظر آئے۔ آج ہم نے دعویٰ تو کیا غوث اعظم کی غلامی کا، لیکن مسجدیں ہماری خالی، نبی کی شریعت سے ہم کو سوچو، ایمانداری سے بتانا آج ہمارے گھر کے اندر، حالانکہ دعویٰ ہمارا غوث کی غلامی کا، نبی کی محبت کا، ہمارے گھروں کے اندر طریقہ کس کا پایا جاتا ہے؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انسان سیدھے راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کر لیتا ہے، فَلَمَّا زَاغُوا، جب انسان ٹیڑھے راستے اختیار کر لیتا ہے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ خدا رہا آج ایک نہیں 10 محفلوں میں شرکت کرنے کے بعد بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں نماز کی طرف اپنے آپ کو لے جانے کا دھیان نہیں رہتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے سیدھے راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستے کو اختیار کر لیا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ یہ اللہ کے ان بندوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ بندے ہیں کون؟ وہ اللہ کے بندے، نبیوں کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، بزرگان دین کی جماعت ہے۔ آج اللہ اکبر، ہم نے پیغمبر اسلام کے طریقے کو چھوڑا، صحابہ کے طریقے کو چھوڑا، بزرگان دین کے طریقے کو چھوڑا، ان سارے طریقوں کو چھوڑ کر، سیدھے راستے کو چھوڑ کر ہم نے جب سے ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا، اس وقت سے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا گیا ہے۔ حالات یہ ہے، انسان ایک نہیں 10 تقریریں نماز کے اوپر سن چکا ہے۔ حالات یہ ہے، بندہ ایک نہیں 10 تقریروں کے اندر مصطفیٰ کی سنتوں کی عظمت و شان کو سماعت کر چکا ہے، لیکن پھر بھی حالت یہ ہے اسے توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے گھر سے انگریزوں کے طریقے کو نکال کر گھر کے اندر مصطفیٰ کی سنتوں کو سجایا جائے، اپنے گھر والوں کی زندگی کو مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق گزارنے کے حوالے سے کوششیں کی جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، اور میرے نبی کی حدیث مبارک آقا ارشاد فرماتے ہیں جس طرح ہر چیز پر میل لگتا ہے اسی طرح انسان کے دل پر بھی میل لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام، کپڑے پر میل لگا تو ہم نے پانی کے ذریعے ہاتھ سے دھل دیا، صاف کر دیا، ہمارے بدن پر میل لگا تو ہم نے پانی سے صاف کر دیا، یا رسول اللہ علیہ السلام اور چیز پر میل لگا ہم نے صاف کر دیا، لیکن انسان کے دل پر میل لگ جائے، زنگ لگ جائے، ہمیں دل نظر آتا ہی نہیں، اور نہ ہمارا ہاتھ دل تک پہنچ پاتا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم دل کے میل کو کیسے صاف کریں؟ دل کے میل کو کیسے دور کریں؟ غور سے سنیے گا بس میری آنے والی 2 جملوں کو، اور یہی میری اس محفل کا بس پیغام رہے گا۔ پوری تقریر یاد رکھیے گا یا نہ رکھیے گا، مدینے والے کی اس حدیث مبارکہ کو اپنے ذہنوں کی تختیوں پر لکھ لیجئے گا۔ عمل کر لیا تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام، دل کے میل کو کیسے صاف کرے، دل کے زنگ کو کیسے دور کرے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ 2 چیزیں ایسی ہیں، اگر تم نے ان 2 چیزوں کو اپنے لیے لازم کر لیا
تو تمہارے دل کا میل دور ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نبی ارشاد فرماتے صحابہ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ کثرت کے ساتھ اپنی موت کو یاد کرے۔ جب بندہ اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے تو اس کے دل کا میل دور ہو جایا کرتا ہے۔ پہلی چیز کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا جائے، اور دوسری چیز میرے آقا نے ارشاد فرمائی بندہ کثرت کے ساتھ قرآن مقدسہ کی تلاوت کرے۔ اگر بندہ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل کا میل دور ہو جایا کرتا ہے۔ دو بنیادی چیزیں میرے آقا نے بیان فرمائی۔ نمبر ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا جائے۔ سیریس ہو کر کے آپ میری گفتگو کو سنیے گا۔ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا جائے۔ اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتانا دوستو، آمینہ کا لال تو کہتا ہے لوگوں کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو۔ آج ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، کیا کبھی ہمیں ہماری موت یاد آتی ہے؟ پورا مہینہ گزر جاتا ہے، کیا کبھی ہمیں ہماری موت یاد آتی ہے؟ اللہ اکبر، اب تو قوم کے حالات یہ ہو چکے ہیں، اگر ہم نے کسی کے جنازے میں شرکت کی، آگے جنازہ چل رہا ہے اور پیچھے لوگ الیکشن کی باتیں کر رہے ہیں، فلاں علاقے میں فلاں آگے نکلے گا، فلاں علاقے میں فلاں آگے نکلے گا، آگے جنازہ چل رہا ہے اور پیچھے بازار کے بھاؤ کی لوگ باتیں کر رہے ہیں، فلاں سامان کا یہ بھاؤ چل رہا ہے، آگے جنازہ چل رہا ہے، لوگ پیچھے چغلیاں کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ لوگوں کی کیفیت دوسروں کے جنازوں میں مجھے پتا ہوگا یار، جس انسان کو کسی کے جنازے میں شرکت کرنے کے بعد بھی اپنی موت یاد نہ آئی، بھلا پھر اس کو اور کب اس کی موت یاد آئے گی؟ نبی نے ارشاد فرمایا دلوں کے زنگ کو صاف کرنا ہے تو خبردار کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا جائے۔ کسے یاد کیا جائے؟ موت کو یاد کیا جائے، کثرت کے ساتھ موت کو۔ اب تو حالات یہ ہیں، جنازے آپ نے بھی دیکھے ہیں، ہم نے بھی دیکھے ہیں، جب جنازہ چلتا ہے نا تو آنکھوں میں آنسو صرف ان لوگوں کے رہتے ہیں جن کا خاص رشتہ دار تھا۔ باپ کا انتقال ہوا تو بیٹے کی آنکھوں میں آنسو، بھائی کی آنکھوں میں آنسو، پوتے نواسے کی آنکھوں میں آنسو، بس ختم معاملہ۔ لیکن حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر جب جنازہ چلتا تھا تو 4-5 لوگ نہیں، جتنے جنازے میں شرکت کرتے تھے سب پھوٹ پھوٹ کر کے رویا کرتے تھے۔ ہماری نظریں دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کر پاتی تھی کہ کس کا مرا ہے اور کس کا نہیں مرا۔ جن کا مرا ہوتا وہ تو اس لیے روتے کہ ان کے گھر کا فرد انتقال کر گیا، اور پیچھے والے اس لیے روتے کہ اس کے جنازے میں شرکت کر کے انہیں اپنی موت یاد آ گئی۔ یہ لوگوں کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت مجھے نصیحت کیجیے۔ حضرت نے فرمایا کیا تیرے والد زندہ ہیں؟ اس نے کہا زندہ نہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ کہا نکل یہاں سے، میرے پاس مزے لینے کے لیے آیا ہے۔ ارے جس کو اس کے باپ کی موت نصیحت نہ دے سکی اسے عمر ابن عبدالعزیز کی بات کیا نصیحت دے گی؟ میرے پاس تو مستیاں کرنے آیا ہے، مزے لینے آیا ہے۔ ہم نے سمجھا نہیں دوستو موت کہتے کسے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو۔ آج جس علاقے میں جانا ہوتا ہے، جس گاؤں میں، جس شہر میں جانا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت فلاں گناہ یہاں پر عام ہو چکا ہے، فلاں گناہ یہاں پر عام ہو چکا ہے۔ ان گناہوں کے عام ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے موت کا تصور نکل چکا ہے۔ بھول جاتے ہیں لوگ کہ ہمیں بھی مرنا ہے، ورنہ خدارہ جن کے ذہنوں میں موت کا تصور رہتا تھا پھر ان کی راتیں ٹی وی کے اسکرینوں کے سامنے نہیں، ان کی راتیں مسجدوں پر گزرا کرتی تھی۔
آج ہم بھول گئے کہ ہمیں بھی مرنا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر پڑوس میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو باپ اپنے بچوں سے کہتا کہ خبردار زیادہ نہیں تو کم سے کم 40 دن تک ہمیں ٹی وی آن نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارا پڑوسی مرا ہے، ہمارا رشتہ دار گیا ہے یار، ہمارا ملنے والا تعلقات والا گیا ہے۔ اب تو حالت یہ ہے، گھر میں انتقال ہوا، ابھی انتقال کو 4 دن نہیں گزرے اور 5ویں دن ٹی وی آن کر لیا جاتا ہے۔ یہ لوگوں کی کیفیتیں ہو گئی۔ میرے نبی کا فرمان عالی شان، لوگوں کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو۔ جس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں ہم نے شرکت کی ہے، آؤ نہ ان کی بارگاہ میں چلے۔ ہم تو دوسروں کے جنازوں میں جاتے ہیں تو مستیاں کرتے ہیں، قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگوں کو سکون نہیں ملتا، وہاں پر اللہ اکبر بدتمیزیاں۔ کسی کو دیکھو تو بیڑی کے ذریعے نشہ کرے، کسی کو دیکھو تو سگریٹ کے ذریعے نشہ کرے۔ مردے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور ہماری قوم کا جوان بابا کو کھانے کے لیے ابھی دعا بھی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے اس نے اپنے منہ کو بدبودار کر لیا۔ نادان تجھے اتنا بھی صبر نہ ہو سکا کہ اس مرنے والے کے لیے کم سے کم دعا تو کر لی جائے، اتنا بھی صبر ہم سے نہ ہو سکا۔ دوسروں کے جنازوں میں بھی ہمیں مستیاں سکھائی دیتی ہے، لیکن آؤ اب تاجدار بغداد کی بارگاہ میں عید کا دن، وہ عید کا دن کہ جس دن ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، ہر ایک گھر کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، لیکن جب لوگ غوث اعظم سے ملنے کے لیے گئے تو اس وقت میرے غوث اعظم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اتنے رو رہے تھے کہ آنکھوں سے آنسو نکل کر کے میرے غوث کی مبارک داڑھی تک آتے اور آنسوؤں کی بنیاد پر پوری داڑھی تر ہو جاتی۔ لوگوں نے کہا سرکار آج آپ روتے ہیں، آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے۔ جواب سنیے گا دوستو میرے غوث اعظم کا، ارشاد فرماتے ہیں جاؤ آج عید کا دن ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن تم خوشیاں مناؤ، عبد القادر کے لیے وہ دن خوشی کا دن ہوگا، وہ دن عید کا دن ہوگا جس دن عبد القادر اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا جائے گا، ایمان کے ساتھ چلا جائے گا۔ عبد القادر کے لیے وہ دن عید کا دن ہوگا جس دن عبد القادر دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا جائے گا۔ کتنی فکر کرتے ہیں میرے غوث اعظم موت کے حوالے سے، لیکن اللہ اکبر، وہ بغداد کا تاجدار جس کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے کہ واہ کیا مرتبہ غوث سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوہ تیرا، کیا دبے کس میں حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سر سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہ عبد القادر جیلانی، اس کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے کہ جس وقت یہ کہے میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر، اس وقت بڑے بڑے ولی اپنے سروں کو جھکا لے اور یوں عرضی لگائے سرکار صرف گردنوں پر نہیں ہماری آنکھوں پر بھی ہے، ہمارے سروں پر بھی ہے۔ اس عبد القادر کی شان یہ کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف کرے والا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، وہ غوث اعظم کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی اگر اشارہ کر دے تو سمندر پر تیرتی ہوئی نظر آئے، جس کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے وہ عید کے دن روتا ہے، موت کی فکر کرتا ہے، خاتمہ بالخیر کے حوالے سے بے چین رہتا ہے۔ 40 سال تک جو عشاء کے وضو سے فجر پڑتا ہے، 40 سال تک جو عشاء کے وضو سے فجر پڑے، اللہ اکبر، وہ تو موت کے حوالے سے بے چین و بے قرار رہے اور خاتمہ بالخیر کی فکر کرے،
15 سال تک جو ایک پاؤں پر زور دے کر کے قرآن مقدسہ کی تلاوت کرے، عشاء کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کی جائے اور اذان فجر سے پہلے قرآن مکمل کر لیا جائے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے مولا میرا قرآن پورا ہو گیا، اسے قبول کر لیا جائے، آواز آئے عبد القادر تو نے قرآن پورا کر لیا، ہم نے تیرے قرآن کے پڑھنے کو قبول کر لیا۔ جس کی شان یہ ہے وہ خاتمہ بالخیر کے حوالے سے فکر کرتا ہے، اور ہماری کنڈیشن یہ نہ فجر کا پتہ، نہ ظہر کا پتہ، نہ عصر مغرب عشاء کا پتہ، ہمارا حال یہ ہے کہ پوری رات اللہ اکبر گناہوں میں گزرے، پورا دن مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف ہمارا گزرے، اور اگر قوم کے جوان سے کہا آئے چلو یار نماز کی طرف اذان ہو گئی، آخر دنیائی سب کچھ نہیں ہے، ہمیں مرنا بھی ہے، مولانا صاحب آپ چلیے مرنے کی بات آپ روزانہ کیا کرتے ہو، مرنا ہی تو ہے، جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا وہیں پر۔ اللہ اکبر، یہ کون کہتا ہے جس کے پاس نہ نمازوں کا ٹھکانہ ہے، نہ مصطفیٰ کی سنتوں کا ٹھکانہ ہے، نہ نبی کی شریعت کا ٹھکانہ ہے، وہ کہتا ہے جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا۔ کیا دیکھ لیا جائے گا پیارے؟ تو نے سمجھا کیا ہے موت کو؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا 300 تلواروں کا وار اگر کسی بندے پر ایک ساتھ کیا جائے، جو تکلیف اس بندے کو ہوتی ہے وہی تکلیف اس بندے کو ہوتی ہے جب اس کی جان نکالی جاتی ہے۔ اسے موت کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا۔ خدا را دوستو بدلو اپنے آپ کو، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو۔ کسے یاد کرو؟ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو۔ صبح ہو شام ہو، دن ہو رات ہو، ہر وقت موت کو یاد کرو۔ بیوی بچوں میں بیٹھو تو موت کو یاد کرو، دوستوں کی محفل میں بیٹھو تو موت کو یاد کرو۔ زیادہ نہیں تو کم سے کم ایک دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کا اثر شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ زیادہ نہیں تو کم سے کم 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ میری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں۔ تو پہلی چیز آقا نے ارشاد فرمائی بندہ کثرت سے موت کو یاد کرے گا، اور دوسری چیز میرے نبی نے ارشاد فرمائی بندہ کثرت کے ساتھ قرآن مقدسہ کی تلاوت کرے۔ آپ سمجھ رہے نا میری بات؟ ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں یہ خیال آئے یار مولانا صاحب نے پتہ نہیں کون سا عنوان اٹھایا ہے، ہم تو جینے کی بات کرتے ہیں، مرنے کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھنا موت اس حقیقت کا نام ہے۔ بندہ دنیا میں کسی سے ملاقات کرے یا نہ کرے، موت سے ہر ایک کو ملاقات کرنی ہے۔ اور میں تمہارا وقت برباد کرنا نہیں چاہتا دوستو، 4-5 واقعات سنا کر کے اور 2-3 کرامتیں بتا کر کے میں قوم کو یہاں سے رخصت کرنا نہیں چاہتا۔ مجھے پتا ہے میری قوم پیاسی ہے، اسے کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ مجھے پتا ہے کہ میری قوم کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ ان جلسوں کی ابتدا مدینے کے تاجدار نے اس بنیاد پر نہیں کی تھی کہ ان جلسوں کے اندر جشنوں کی باتیں کی جائے۔ ان جلسوں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان جلسوں کے اندر ایسے ناخوانوں کو بلایا جائے جو گانے کی طرز میں نعتیں پڑھے اور قوم کو ناچنے کے لیے مجبور کر دے۔ ان جلسوں کا مقصد یہ نہ تھا۔ مکینے گنبد خضرا میں ان جلسوں کی شروعات اس بنیاد پر کی تھی کہ قوم کو دین کی باتیں سکھائی جائے، قوم کو دین کی باتیں بتائی جائے، اور قوم کو دنیا سے نکال کر کے مصطفیٰ کی شریعت کی طرف متوجہ کر دیا۔ یہ جلسوں کا مقصد ہے۔ کانوں کا چسکا پورا کرنا جلسوں کا مقصد نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار کیسے مولانا صاحب کو تم نے بلایا، نہ خود ہنسے نہ ہمیں ہنسایا۔ اس لیے جلسے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے ہنسے ہیں۔ ہم کم ہنسے ہیں دوستو، ہم کم ہنسے، ہنس کر کے دل مردار ہو چکے ہمارے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں دوسری چیز کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو۔
کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو، اس لیے کہ تلاوت قرآن کی برکت سے بھی لوگوں کے دلوں کا زنگ صاف ہو جاتا ہے۔ نبی تو فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے، لیکن ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتانا، آج پورا ہفتہ گزر جاتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پورا مہینہ گزر جاتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم نے دعویٰ تو غوث کی غلامی کا کیا، میں کبھی کبھار سوچتا ہوں یار غوث اعظم کا ماننے والا بھی پریشان، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ غوث اعظم کا مرید پریشان رہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو عبد القادر جیلانی 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگا سکتا ہے، کیا ہماری مشکلوں کو آسان نہیں فرما سکتا؟ ہماری تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے غوث کی غلامی کا دعویٰ تو کیا، لیکن حال یہ ہے کہ غوث اعظم کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ آج ہماری کنڈیشن یہ ہو چکی، مجمعوں میں بیٹھ کر کے ہم نے غوث کے نعرے لگائے اور رات کو بستروں میں جا کر کے 2 بجے تک کی فلمیں ہمیں مجمعوں میں بیٹھ کر غوث کے نعرے ہم نے لگائے، لیکن آج ہمارے گھروں کا طریقہ انگریزوں کے مطابق ہو چکا ہے۔ غوث کی غلامی کے نعرے تو ہم نے لگائے، لیکن اللہ اکبر آج ہماری گھر کی جوان بچیاں اور کل کی عورتیں بے پردہ گھروں سے باہر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کیسے ہم پر کرم ہوگا؟ ورنہ میرے غوث کی شان یہ ارشاد فرماتے، میرے مرید پریشان مت ہو، تو اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں، تو اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں۔ یار جس عبد القادر کی شان یہ ہو کہ ایک شخص میرے غوث کی بارگاہ میں روتے ہوئے آیا، غوث اعظم نے فرمایا کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا سرکار بات دراصل ایسی ہے، رات کو میں سویا اور میں نے خواب میں دیکھا میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور میرے باپ کی قبر میں جہنم کی آگ جلا دی گئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ سن رہے ہیں نا دوستو؟ اپنی توجہ ادھر ادھر نہ بانٹے، خدا رہا میں بڑی قیمتی باتیں کر رہا ہوں، یہی وہ باتیں ہیں جن کی بنیاد پر بندے کی زندگی بھی صبر نہیں ہے اور اس کی آخرت بھی صبر نہیں ہے۔ آپ سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کتنی شرم کی بات کہ 25 سال کا ہمارا بیٹا جوان ہو گیا، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کتنی بے غیرتی کی بات، بیٹی نے 40 سال کی عمر لے لی لیکن اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اس سے بھی بڑی شرم کی بات کیا ہوگی، 30 سال کا جوان بچہ اسے نماز کی نیت باندھنا نہیں آتا۔ ہم کہاں ہیں دوستو؟ صرف 11 دن غوث کی 11ویں کر لینے سے کیا ان کی محبتوں کا حق ادا ہو جائے گا؟ سمجھے آپ میری بات کو؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ شخص آیا، رو رہا تھا۔ میرے غوث نے فرمایا ہوا کیا؟ کہنے لگا میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی قبر میں جہنم کی آگ جلا دی گئی ہے۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا کیا تیرا والد کبھی میری محفل میں آیا تھا؟ اس نے کہا سرکار یاد نہیں پڑتا، وہ آپ کی محفل میں نہیں آیا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا کبھی ہمارے وہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا تھا؟ سرکار یاد نہیں پڑتا، وہ پڑھنے بھی نہیں آیا۔ آپ فرماتے کیا کبھی وہ ہمارے دروازے کے سامنے سے گزرا تھا؟ بچہ کہنے لگا ہاں یاد پڑتا ہے، بچپن میں میں ان کے ساتھ تھا، وہ آپ کے دروازے کے سامنے سے گزرا تھا۔ میرے غوث نے فرمایا جا چلا جا۔ چلا تو گیا، جب دوسرے دن آیا نا، کل آیا تھا تو روتے ہوئے آیا تھا، آج آیا ہے تو مسکراتے ہوئے آیا۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا کیا ہوا؟ کل تو رو رہا تھا، آج مسکرا رہا ہے۔ کہنے لگا سرکار کیا بتاؤں، کل سویا تھا تو باپ کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا، آج سویا تھا تو باپ کو جنت کے باغ میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے غوث فرماتے ہیں آج رات سویا میں بھی نہیں،
پوری رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا، آنکھ سے آنسو بہتے رہے اور عرضی لگائی مولا فلا بندہ عذاب میں گرفتار ہے اور وہ میرے مدرسے کے دروازے کے سامنے سے گزر کے گیا تھا۔ رب نے ارشاد فرمایا میرے بندے عبدالقادر رونا بند کر دے، ہم نے اس کے عذاب کو بھی دور کر دیا اور جو بندہ تیرے دروازے کے سامنے سے گزر کر کے چلا جائے گا سب کے عذاب میں تخفیف فرما دیں گے۔ یار جس غوث کی شان یہ ہو اس غوث کا ماننے والا بندہ پریشان رہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے غوث اعظم کی غلامی کا دعویٰ تو کیا لیکن مشن غوث اعظم کو نہیں سمجھا۔ بدلو دوستو، بدلو اپنے آپ۔ کہتے کثرت کے ساتھ قرآن مقدسہ کی تلاوت کی جائے، پورا مہینہ گزر جائے لیکن ہمیں قرآن یاد نہ آئے۔ استغفر اللہ، حالات یہ ہے جس طاق میں لوگوں نے قرآن رکھا ہے اس طاق میں مکڑیوں نے جالے بنائے۔ پوچھو آپ ماں بہنوں سے، جس طاق میں قرآن رکھا ہے قرآن کے اوپر ریت اتنے جم گئی ہے، ریت کیتے دن میں 15 مرتبہ جیب سے موبائل نکال کر کے اس کی اسکرین کو ہم صاف کریں۔ بیوی کو ہدایت کر رکھی ہے کہ پابندی کے ساتھ ٹی وی کی اسکرین پر پوچھا مارا کرو، ٹی وی کی اسکرینیں صاف ہو، موبائلوں کی اسکرینیں صاف ہو، ہمارا کولر فریج سب صاف ہو، لیکن وہ قرآن، اس قرآن کی شان یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کل صغیر و کبیر مستتر ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ جس قرآن کی شان یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور جس قرآن کی شان یہ ہے اگر بندہ اپنے سینے میں محفوظ کر لے، اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، تو اپنی 7 پشتوں کو جنت میں لے کر کے جائے۔ اس قرآن کے اوپر ریت کتنے جمتی ہوئی نظر آئے لیکن ہمیں توفیق نہ ہو کہ اسے صاف کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اس لیے خدا را کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ آج حال یہ ہے ہمارے قوم کے بڑوں کا، جناب کی آنکھ کھلی صبح 6 بجے 7 بجے نماز فجر تو نہیں پڑھی اور سب سے پہلے فکر ہوتی ہے انہیں اخبار کی۔ کس کی فکر ہوتی ہے؟ اخبار کی فکر، اور اسی اخبار کے چکر میں جناب پہنچے جیب میں پیسے ہے تو اسٹیشن پر لینے کے لیے، اور جیب میں پیسہ نہیں تو یا تو نائی کی دکان پر چلے گئے یا پھر چائے والے کی دکان پر چلے گئے، اس لیے کہ یہ 2 جگہیں ایسی ہے کہ جہاں پر اخبار ضرور ملے گا۔ اور جو پڑھنا شروع کیا جناب نے اخبار کو ایسا پڑھا کہ پورا اخبار ہی چاٹ لیا۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لوگ اخباروں کو دیتے ہیں۔ اس سے پوچھو نا کہ اخبار میں پڑھ کیا رہا ہے تو کہیں گے کہ جودھ پور کی خبر پڑھ رہا ہوں، بالوترا کی خبر پڑھ رہا ہوں، اجمیر شریف کی خبر پڑھ رہا ہوں، جے پور کی خبر پڑھ رہا ہوں۔ نادان، تو جودھ پور، جے پور، اجمیر اور بالوترا کی خبر پڑھ رہا ہے۔ دوسری جگہوں کی خبر لینے والے پہلے اپنے آپ کی خبر لے، اپنے گھر کی خبر لے، دوسروں کی خبر تو لینے چلا ہے۔ تیرے گھر میں آگ لگی پڑی ہے، رات کو 2 بجے تک تیرا جوان بچہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے اپنی زندگی کو تباہ کرے، رات کو 1 بجے تک تیری جوان بچی غیر مردوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر باتیں کرے تو دوسروں کی خبر لینے چلا۔ اللہ اکبر، ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ گھروں سے باہر جائے، ہمیں جے پور جودھ پور کی خبر نہیں لینی، ہمیں اپنے آپ کی خبر لینی۔ دوسروں کی خبر لینے چلے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے قبر کی منزل ہے، آخرت کی منزل ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ اور جناب جے پور جودھ پور کی خبر لینے چلے، تیری کامیابی کا راز ان اخباروں میں نہیں، تیری کامیابی کا راز اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ جو حال مردوں کا وہی حال عورتوں کا، گھروں میں عورتیں ہیں، ناولیں پڑھی جا رہی ہیں، ناولیں، کہانیوں کی کتابیں، اللہ اکبر، عشقیہ شاعریوں کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں۔ میری ماں بہنوں، تمہاری کامیابی کا راز ان کہانیوں میں اور ان ناولوں میں نہیں، تمہاری کامیابی کا راز اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔
اس محفل میں آئے ہو یہ ارادہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہم کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم خود بھی قرآن پڑھیں گے اور اپنے آنے والی نسل کو بھی قرآن سکھائیں گے، کوئی انشاءاللہ زور سے بولو نا یار، انشاءاللہ۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرو گے۔ آج کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ 6 سال 7 سال کا چھوٹا سا بچہ 15 اگست اور 26 جنوری کے دن ماں کے پاس آئے، ماں مجھے تیار کر دیں۔ ماں نے کہا بیٹا پورے سال نہیں آیا، صرف آج آیا ہے، وجہ کیا؟ تو بیٹا کہتا ہے تجھے پتا نہیں آج 26 جنوری ہے، مجھے جا کر کے اسکول میں ڈانس کرنا ہے، آج 15 اگست سے مجھے اسکول میں جا کر کے ناٹک کرنا ہے۔ معذاللہ کیا وجہ ہے دوستو؟ آج چھوٹے چھوٹے بچے 15 اگست اور 26 جنوری کو تڑپے ڈانس کرنے کے لیے، کس نے سکھایا ان کو یہ چیزیں؟ کسی اور نے نہیں۔ جب بچہ شکم میں تھا نا تو ماں نے کبھی بھائی کی شادی میں ڈانس کیا، کبھی بھتیجے کی شادی میں ڈانس کیا، کبھی بھانجے کی شادی میں ڈانس کیا۔ میرے سننے میں آیا کہ ان علاقوں کے اندر بھی اللہ اکبر شادیوں کے موقعوں پر 15 دن پہلے ڈی جے لگا دیے جاتے ہیں اور قوم کی عورتیں اسٹیجوں پر ڈانس کرتی ہیں۔ بڑا بے غیرت ہے وہ باپ جس کی نظروں کے سامنے اس کی بیٹی اسٹیج پر ڈانس کرتی ہوئی نظر آئے، بڑا بے غیرت ہے وہ بھائی جس کی نظروں کے سامنے اس کی بہن ڈانس کرے، بڑا بے غیرت ہے وہ شوہر جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی ڈانس کرے۔ لوگ مسکراتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح میری بیٹی کتنا اچھا ڈانس کرتی ہے۔ نادان کس بات پر تو مسکرا رہا ہے؟ عزتوں کے سودے ہو گئے، آبروؤں کے سودے ہو گئے، حیا کا جنازہ نکل گیا اور ہم مسکرا رہے ہیں۔ میری ماں بہنوں سے بھی میں کہنا چاہوں گا، اے میری ماں بہنوں، اللہ نے تمہیں اسٹیجوں پر ڈانس کرنے کے لیے نہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عورتیں اسٹیجوں پر ڈانس کرتی ہیں، معذاللہ پوری رات عورتیں ڈانس کریں، کتنی شرم کی بات ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتانا، میں نہیں بولوں گا، آپ کو بولنا ہے، یہ اسٹیجوں پر ڈانس کرنا کام کس کا ہے؟ بولو نا یار۔ شیطان دکھتا نہیں، جو دکھتا ہے اس کا نام ہے۔ اسٹیجوں پر ڈانس کرنا یہ رنڈیوں کا کام ہے، اسٹیجوں پر ڈانس کرنا یہ طوائفوں کا کام ہے، اسٹیجوں پر ڈانس کرنا کوٹوں پر بیٹھ کر اپنی آبرو کا سودا کرنے والی عورتوں کا کام ہے۔ ایمانداری سے مجھے بتانا، تیرے گھر میں شادی کا موقع آیا، تم نے اپنی ماں اپنی بہن بیٹی کو اسٹیج پر ڈانس کروا کر کے ان سے کون کروایا ہے؟ کیا اسی لیے ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا کہ اسے اسٹیج پر نچوایا جائے؟ کیا اسی لیے بیوی کو ہم نکاح قبول کر کے لائے کہ اسے اسٹیج پر ڈانس کروائے؟ خبردار خبردار، ہماری ذمہ داری بنتی ہے اگر ان معاملات میں عورتیں بھی پہل قدمی کریں تو انہیں روکا جائے۔ کتنی شرم کی بات یار، جس خاتون کو مصلی پر اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے وہ اسٹیجوں پر ڈانس کرتی ہے، جسے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے وہ اسٹیجوں پر ڈانس کرتی ہے۔ کیا نتیجہ نکلے گا یار؟ آنے والی نسل کے اوپر کیا اثر پڑے گا ان ساری چیزوں کا؟ خدارہ نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ النکاح من سنتی، نکاح کرنا میرے آقا کی سنت ہے۔ جب نکاح کرنا سنت نبی کی ہے تو اس سنت کو ادا کرتے وقت طریقہ بھی تو نبی کا اپنایا جائے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ سنت مصطفیٰ کی ادا کی جائے، طریقہ غیروں کا اپنا لیا جائے؟ بدلو دوستو، اپنے آپ کو بدلو۔ میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں یہاں پر، ان سے بھی گزارش کروں گا اپنے آپ کو پردے میں رکھا کرو، بند کرو یہ اسٹیجوں پر ڈانس کرنا۔ کس کے لیے ناچتی ہے؟ آپ دیکھو، نماز مرد بھی پڑھتا ہے عورت بھی پڑھتی ہے، لیکن مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ نیت کرے گا تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے گا، اور سنیے گا، ہاتھ کو کانوں تک اٹھائے گا اور ہاتھ کو باندھ لے گا ناک کے نیچے۔ لیکن جب عورت نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر جائے گی تو ہاتھ کہاں تک اٹھائے گا؟ کانوں تک نہیں اٹھائے گی عورت، ہاتھ ذرا سے اوپر کی اور فوراً ہاتھ باندھ لے گی۔
کیا وجہ ہے؟ شریعت نے مرد سے کہا کہ ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں اور عورت سے کہا کہ بس ذرا سے اٹھا کر کے باندھ لیے جائیں، کیا وجہ ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مرد کا اور عورت کا جسم برابر نہیں ہوتا۔ میں حیا کے پردے میں رہ کر کے بات کروں، اگر عورت بھی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے گی اس کا سینہ ظاہر ہو جائے گا۔ قدرت نے کہا ہمیں ایسی عبادت نہیں چاہیے کہ جس کی عبادت کے اندر ایک عورت بے پردہ ہو جایا کرتی ہے۔ مجھے بتاؤ نا یار، جب قدرت نے عورت کو مصلی پر بے پردہ نہیں ہونے دیا تو کیا شریعت مجھے اجازت دے گی کہ شادی کے موقع پر اسٹیجوں پر عورت بے پردہ ہو جائے؟ آوازیں بلند کی جاتی ہیں، گانے گائے جاتے ہیں، گیت گائے جاتے ہیں، شریعت نے یہ اجازت نہیں دی کہ عورت اتنی بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرے کہ اس کی آواز غیر مرد کے کان میں جائے۔ یار جب قرآن کی تلاوت سے اتنی بلند آواز میں روک دیا گیا کہ غیر سنے، تو کیا شریعت اجازت دے گی کہ اتنی آواز میں عورت بولے کہ اس کی آواز غیر مردوں کے کانوں میں جائے؟ ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھروں کے ماحول کو سدھاریں، خود بھی نمازی بنے، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائے، اپنی بیوی کو بھی نمازی بنائے، ورنہ یاد رکھیے گا دوستو، جیسا ہم کریں گے ویسا ہی ویسا کا ویسا ہماری آنے والی نسلیں کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ غوث اعظم کو جو اتنا اونچا مقام ملا نا، میرے غوث نے کسی سے پوچھا سرکار آپ کو یہ مقام کیسے ملا، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ میرے غوث فرماتے لوگو اس کے پیچھے نتیجہ میری ماں کی تربیت کا ہے، میری ماں کی تربیت کا ہے۔ جب ماں پاکیزہ کردار والی ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے، بیٹا غریب نواز ہوتا ہے، بیٹا حمید الدین ناگوری ہوتا ہے، بیٹا صابر کلیری ہوتا ہے۔ یہ ماں کی تربیت ہی کا تو نتیجہ تھا کہ پہلے ہی دن مدرسے میں میرے غوث نے استاد کے سامنے قرآن کے 17 پارے سنا دیے۔ یہ ماں کی تربیت ہی کا تو نتیجہ تھا کہ پہلے ہی دن مدرسے میں سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے استاد کو 14 پارے سنا دیے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اتنی سی تھی، غوث کی امی 17 پاروں کی حافظہ تھی اور پابندی کے ساتھ ان پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کی امی 14 پاروں کی حافظہ تھی اور پابندی کے ساتھ تلاوت کرتی تھی۔ جب بات تلاوت کرتی تھی تو شکم میں رہتے رہتے میرے غوث نے بھی 17 پارے یاد کر لیے۔ یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے، اس لیے اسٹیجوں پر ڈانس نہ کیا جائے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی جائے۔ ہاں سنوارو اپنے بچوں کو، انہیں مصطفیٰ پیارے کا غلام بناؤ، اللہ والوں کی محبت کرنے والا انہیں بناؤ، ان کی زندگی شریعت کے مطابق گزرے، انہیں ایسی تعلیم دو۔ کریں گے نا انشاءاللہ ہم کوشش؟ زور سے بولو انشاءاللہ۔ یہ دو چیزیں یہاں سے آپ یاد کر کے لے جائیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک تو کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا جائے اور دوسرا کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ ہمارے جو بھائی عمر دراز ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا دوستو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، آپ میرے باپ کی عمر کے ہو، میرے دادا کی عمر کے ہو، ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی قرآن پڑھنا سیکھیں۔ سارے کام ہمیں آتے ہیں لیکن ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ آپ کہو گے کہ مولانا صاحب اب تو ہماری عمر 60 سال 65 سال کی ہو گئی، اب کیسے سیکھیں؟ وہ کون سا کام ہے جو ہم 60 65 سال کی عمر میں نہیں کرتے؟ سارے کام کرتے، کیا قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکتے؟ ماشاءاللہ آپ کے امام صاحب بڑی محنتیں کرتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اپنے امام کو دیویں، انشاءاللہ مہینہ گزرنے کو آئے گا، میرا وجدان کہتا ہے اگر لگن سچی ہوگی تو آپ قرآن کی تلاوت کرنا سیکھ لیں گے۔ کسی کو نماز پڑھنا نہیں آتا تو آئے امام صاحب کے پاس، آج ہمیں ثنا سکھا دو، آج ہمیں تحیات سکھا دو، آج ہمیں درود شریف سکھا دو، آج ہمیں دعائے قنوت سکھا دو، آج ہمیں دعائے معصورہ سکھا دو۔ ہماری سورہ فاتحہ ذرا سن کر کے دیکھو کہیں غلطی تو نہیں، اگر غلطی ہو تو ہماری اصلاح کر دی جائے۔ ہماری سورت کو ذرا سن کر کے دیکھو کہیں غلطی تو نہیں، اگر غلطی ہو تو اصلاح
اصلاح کر دی جائے، زیادہ نہیں، ہم سے کم، ہمیں کم سے کم قرآن مقدسہ کے 30ویں پارے کی کم سے کم پچھلی 10 صورتیں یاد کروا دی جائے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے یار، جب ہم نے امام رکھا ہے تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سے فائدہ بھی حاصل کریں۔ امام اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم چوراہوں پر بیٹھ کر کے اس کی غیبت کریں، امام اس لیے نہیں ہوتا کہ چوراہوں پر بیٹھ کر اس کی چغلی کریں، اسی کے پیچھے نماز پڑھتے اسی کی چغلی کرتے، یار یہ تو کیسا ہمارا مروا، تھوک بھی لیا اور چاٹ بھی لیا، کہہ بھی کر دیا اور واپس منہ میں بھی ڈال دیا۔ یار جس کی غیبت کرتا ہے پھر اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھتا ہے؟ غیبت بھی کر لی اور نماز بھی پڑھ لی، یہ ہمارا حال ہو چکا۔ امام غیبتیں کرنے کے لیے نہیں، اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ تو آئیں اپنے علماء کے پاس بیٹھے ہم، اگر میں بچوں سے پوچھوں کہ یار تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں ابھی جوانی ہے ہمارے پاس۔ اگر جوانوں سے کہوں تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تو جوان کہہ سکتا ہے کہ ابھی بڑھاپا ہے ہمارے پاس، حالانکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن جو ہمارے عمر دراز ہیں، جو بڑھاپے کی منزل پر قدم رکھ چکے ہیں، اگر ان سے کہوں کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کیا اور منزل آنے والی ہے، یا پھر یہ کہیں گے کہ قبر میں جانے کے بعد پڑھیں گے، موت آنے کے بعد پڑھیں گے؟ بدل لو دوستو اپنے آپ کو بدل لو۔ 60 سال کی عمریں لیکن داڑیاں چھلوا رہے ہیں، ہمیں نبی کی سنت سے پیار نہیں، اس طرح ہمارے چہرے پر چلتا ہے تیر مدینے والے کے کلیجے کو ہوتے ہیں، کیسا امتی ہے، اپنے چہرے پر اس طرح چلا چلا کر کے میرے آقا کو تکلیف پہنچ۔ اب تجھے کس کو دکھانا ہے یار، 60 سال کی عمر میں تو داڑیاں چھلوا رہا ہے، کس کو بتانا ہے تجھے؟ چمڑیاں سمٹ چکی لوگوں کی چمڑیاں، لیکن پھر بھی چمڑیوں کو کھول کھول کر کے اس طرح چلائے جا رہے ہیں۔ حالات دوستوں، داڑھی مسلمان کی شان ہے، لیکن داڑھی بھی چھلوا دی جناب نے، مونچھ بھی چھلوا دی۔ اللہ نے عورت کو داڑھی نہ دی نہ مونچھ دی، تو داڑھی اور مونچھ چھلوا کر کے اپنے آپ کو عورت بنانا چاہتا ہے۔ حالات یہ ہیں لوگوں کے، بدلو دوستو، بدلو اپنے آپ کو، تو تبدیلی پیدا کریں گے نا انشاءاللہ اپنے اندر۔ کہو انشاءاللہ ہم داڑھی بھی رکھیں گے، آقا کی سنتوں پر عمل بھی کریں گے، قرآن مقدسہ کی تلاوت بھی کریں گے، اور نمازوں کی پابندی بھی کریں گے۔ آخری جملہ سن لیں، میرے غوث نے فرمایا بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ پھر سنیں، میرے غوث نے فرمایا بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ ماں بہنیں بھی سنیں غور سے، پھر سنو، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ تو کیا سمجھتا ہے نمازیں چھوڑ کر کے غوث اعظم کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا؟ سنتوں کو ترک کر کے غوث اعظم کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا؟ غوث اعظم نے کہا ارے جنت تو بعد کی بات، اسے قبرستان میں بھی دفن مت کرنا۔ کس غلط فہمی میں مبتلا ہے، کس خواب و خیال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ میرے غوث کا فرمان بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، اور آقا ارشاد فرماتے بے نمازی مرتا ہے اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے، پھر جب قبر سے اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا پھر بندر کی طرح ہوگا۔ نمازیں چھوڑ کر کے معاذ اللہ کہ ہم اپنے چہروں کو مسخ کروانا چاہتے ہیں، اس لیے نمازوں کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے بولنے میں کسی طرح کی غلطی ہو گئی ہو، مولا کریم اپنی رحمت قابلہ سے معاف فرمائے، اور غوث اعظم کے مشن کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر پیغام غوث اعظم کو سمجھ کر اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔